أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آية لقوم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الجاسیہ ہے۔ مکی زندگی کے دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان سے تعلق رکھتی ہے۔ وہی 37 آیہ، اور اس میں 37 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 باتوں پر زور دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ۔ وفی خلقکم وما یبث من دابہ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ اس طرح کی اور بہت سی آیات جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا ہے، اور اس پر زور دے کر یہی بتایا کہ اگر انسان اس چیز میں غور و فکر کرے تو اسے یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہو جاتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے احکامات بتائے جو پچھلی امتوں سے کچھ مختلف تھے۔ پچھلی امتوں میں اور اس امت میں جو بنیادی باتیں ہیں اس میں تو اشتراک ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے اس کی وضاحت ملتی ہے کہ تمام انبیاء آپس میں علاتی بھائی ہیں۔ علاتی کہتے ہیں باپ شریک بھائی کو، یعنی سب انبیاء کی باپ تو ایک ہیں، والد تو ایک ہیں، لیکن ان کی مائیں الگ الگ ہیں۔ یہاں باپ اور والد سے مراد بنیادی جو شریعت کی دین کی باتیں ہوتی ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، وہ مراد ہیں۔ اور مائیں مختلف ہونے سے مراد شرعی جو احکامات ہیں، جن کا فروعات سے آپ تعلق کہہ لیں یا اصولیات سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی باتوں سے نہیں، تو وہ سب کی مختلف ہیں۔ تو اس چیز کو بیان کیا گیا کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کو جیسا چاہا حکم دے دیا، جس کے لیے جو چاہا حلال کر دیا، جو چاہا حرام کر دیا۔ تو حلال اور حرام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اور تیسری چیز جو اس صورت کے اندر بیان کی گئی وہ قیامت کے ہولناک مناظر ہیں۔ ان کا آخر میں چل کر آپ دیکھیں گے، آخری آیات میں اس کا نقشہ کھینچا ہے اور بتایا ہے کہ اس امت کا، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک قیامت کے دن ان کی کیا حالت ہوگی۔ امت جاسیہ، سورت کا نام بھی جاسیہ ہے۔ جاسیہ عربی زبان میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں، اور ظاہر ہے ایسا کوئی مجرم بھی بیٹھتا ہے، گھٹنوں کے بل جھکا دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ساری امتیں اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی ہوں گی۔
تو یہ بنیادی طور پر یہ 3 مضمون ذکر کیے گئے. فرمایا حامیم واللہ اعلم بمرادہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اتاری ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے. یقیناً آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. وفی خلقکم وما یبث من دابہ، اور تمہاری پیدائش میں اور ان چوپایوں میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اب ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنا ہوگا، اپنی تخلیق میں، جانوروں کی تخلیق میں، ان کے معاملات میں، اسی طرح رات اور دن کے مختلف ہونے میں، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے رزق اتارتے ہیں اس میں، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد آباد کرنے میں، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کو پھیرنے میں، کبھی تیز کبھی آہستہ، کبھی باد صبا اور کبھی باد ریاح. تو کبھی یہی ہوائیں انسان کے لیے خوشخبری کا سبب بن جاتی ہیں اور کبھی یہی ہوائیں انسان کے لیے عذاب کا سبب بن جاتی ہیں. فرمایا آیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. ظاہر عقل وہی رکھتے ہیں جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور صرف غور و فکر نہیں، جیسے یہ کافر بھی کرتے ہیں قرآن میں غور و فکر کرنے کے بعد پھر اس پر یقین بھی کرتے ہیں. پیچھے فرمایا نا آیات لقوم یوقنون، صرف غور و فکر کرنا یا دیکھنا کافی نہیں ہے بلکہ عمل پہ راہ ہونا بھی ضروری ہے. فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جسے ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ. کون سی بات ہے اللہ کے بعد، اور کون سی آیات ہیں اللہ کی آیات کے بعد جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ ہلاکت ہے ہر گھڑنے والے جھوٹے انسان کے لیے جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے اور جو اس پر تلاوت کی جاتی ہے پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے، تکبر کرتے ہوئے رخ پھیر لیتا ہے، ایسے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے. فبشرہ بعذاب علیم، تو ایسے شخص کو پھر دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، جی وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا ہُزُوًا، اور جب ہماری آیات میں سے کسی چیز کا اسے علم ہوتا ہے تو اس کا مذاق بنانے لگ جاتا ہے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج کل بہت سے ایسے میسیجز چلتے ہیں، ایسی پوسٹیں چلتی ہیں، ایسی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں جس میں بہت سے دینی احکامات کا، شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور کافر تو کرتے ہی ہیں، ہم نادان مسلمان بھی بسا اوقات اس میں شامل ہیں. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب بھی ہے اور ان کے لیے اس کے پیچھے جہنم بھی ہے. نہیں کام آئے گا ان کے وہ جو انہوں نے کمایا ہوگا، اور نہ ہی وہ اللہ کے سوا کسی کو دوست بنا سکیں گے. ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. یہ اللہ کی ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے سخت سے سخت عذاب ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کے کچھ مظاہر بیان فرمائے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ کشتیاں چلے اس میں اللہ کے حکم سے، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیا وہ سب کچھ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو لیے
جو ایمان لائے. جی تو میں عرض کر رہا تھا، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں ان لوگوں کو جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ان اعمال کا جو وہ کماتے رہے. اللہ کے ایام سے مراد یہاں پر وہ ایام جس میں جزا اور سزا ہو، حساب کتاب ہوگا، خواہ وہ دنیا میں ہو خواہ آخرت میں ہو. اور معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ نہ لیں. یہ غالباً اس دور کی بات ہے، آپ نے عنوان میں دیکھ لیا ہے، مکی زندگی کی، جب جہاد کی اجازت نہیں تھی، بدلہ لینے کی بھی اجازت نہیں تھی. تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص اچھے کام کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، اور جو برے کام کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل کو بھی کتاب دی، حکومت دی، نبوت دی، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق بھی عطا کیا، اور ہم نے ان کو جہان والوں پر فضیلت بھی عطا کی، اور ہم نے ان کو واضح معاملات بھی عطا فرمائے، واضح احکامات بھی عطا فرمائے. لیکن انہوں نے اختلاف تب کیا جب ان کے پاس یقین آ گیا، علم آ گیا. اور اختلاف کس بنیاد پر کیا؟ محض سرکشی کرتے. یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن ان باتوں میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے بنا دیا آپ کو ایک طریقے پر، آپ اسی کی اتباع کیجیے اور ان لوگوں کے خواہشات کی اتباع نہ کیجیے جو جانتے ہی نہیں ہیں. یقیناً ہرگز وہ کام نہیں آئیں گے آپ کے کچھ بھی اللہ کے مقابلے میں. ہاں، ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور یاد رکھو اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، یہ سمجھ بوجھ کی باتیں لوگوں کے لیے ہیں، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو یقین کرتے ہیں. کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ برائیاں جو انہوں نے کی ہیں یا جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہم ان کو ایمان والوں کی طرح اور اچھے اعمال کرنے والوں کی طرح بنا دیں گے؟ سواء محیاہم ومماتہم، سب برابر ہے ان کا جینا اور مرنا، برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں. یعنی یہ اپنی ذہن کے مطابق یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا جینا اور مرنا برابر ہے. جیسے مرا ہوا انسان کوئی نیکی نہیں کر سکتا، تو اسی طرح زندہ ہوتے ہوئے چونکہ یہ کافر ہے تو ان کی کوئی نیکی کہلاتی ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کا جینا اور مرنا برابر ہے. اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دے اور وہ ظلم بھی نہیں کیے جائیں. کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہو اور اللہ نے اسے جان بوجھ کر گمراہ کر دیا ہو؟ اللہ نے اس کے سننے پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہو اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہو. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کون ہے جسے اللہ ہدایت دے؟ کون ہے جسے کوئی اللہ کے بعد ہدایت دے؟ یعنی جسے اللہ ہدایت نہ دے تو پھر کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہماری زندگی دنیا کی بس یہی کہ ہم جیتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ. یعنی وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وقت ہی سب کچھ کر رہا ہے
حالانکہ دنیا کے اندر چھوٹی سے چھوٹی مشینری اپنی مرضی سے نہیں چل سکتی، تو اتنا بڑا نظام کیسے چلتا؟ اس وقت کو بھی تو کوئی چلانے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اتنی بڑی باتوں کا انکار آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے، انہم الا یظنون، یہ لوگ بس اندازے لگا رہے ہیں۔ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے پاس بس یہی دلیل ہوتی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں موت بھی دے گا، پھر تمہیں جمع بھی کرے گا قیامت کے ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ جیسا کہ میں نے آگے سبق کے خلاصے میں عرض کیا تھا پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا نقشہ بھی کھینچا ہے تو فرمایا اللہ ہی کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارہ اٹھانے والے، ہر امت کو آپ دیکھیں گے، ہر گروہ کو، کہ وہ گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی ہوگی اور اپنے نام اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ آج تم سے بدلہ لیا جائے گا ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا، یہ ہمارا اعمال نامہ ہے جو تم پر حق کے ساتھ گویا ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یقیناً ہم لکھوا لیا کرتے تھے وہ باتیں جو تم کیا کرتے تھے۔ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ آگے اللہ انسانوں سے مخاطب ہے، سمجھو تو یہ واضح طور پر بہت بڑی کامیابی ہے۔ بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی جاتی؟ بس تم نے تکبر کیا اور تم تھے ہی مجرم لوگ۔ جب کہا جاتا یقیناً اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہا کرتے تھے ما ندری ما الساعہ، ہم قیامت کو نہیں جانتے، ہم تو اسے ایک خیال سمجھتے ہیں اور ہم یقین کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی وہ برائیاں جو انہوں نے کی تھی، اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے جیسے تم نے اس دنیا میں ہماری ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ اب جہنم کی آگ ہے اور تمہاری اب کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذالکم بانکم اتخذتم، اس وجہ سے ہوا تمہارے ساتھ کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا تھا اور تمہیں دنیاوی زندگی نے گمراہ کر دیا تھا۔ آج تم اس سے نکالے بھی نہیں جاؤ گے اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، معذرت کرنے کا موقع دیے جائیں گے۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے، آسمان اور زمین کی کا جو رب ہے، بلکہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اسی کے لیے کبریائی ہے، عظمت ہے، بڑائی ہے آسمان میں اور زمین میں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔